बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। उम्मीद है बखैर होंगे, खुश खुरम होंगे। पीटीआई की सियासत जो है वो इमरान खान के गिर्द घूमती है। अब इमरान खान जो हैं वो खुद सियासी हरकियात को समझ नहीं पा रहे इस वक्त जेल में बैठकर कि वो तहरीक के ज़रिए जो है वो अपने मुतालबात मनवाएं, मुज़ाकरात के ज़रिए मनवाएं या कोई और रास्ता इख्तियार करें। आज हम बात करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो नो डाउट पाकिस्तान की एक अहम तरीन सियासी जमात है, उसके अंदर क्या हकीकी सूरत हाल है वो चल रही है। आज हम आपको उनकी अंदर की बातें जो हैं वो बातें बताएंगे कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर की सूरत हाल जो है और कायदीन के आपस में जो इख्तलाफात हैं वो किस हद तक चले गए हैं, उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर कालम निगार और सियासी तजियाकार सैयद जुल्फ़िकार अली शाह। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम जी, सब क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र शाह जी। शाह जी, पीटीआई की सियासत का आपको पता महवर तो इमरान खान है, ऐसा ही है। जैसा कि डीजी आईएसपीआर ने भी कहा था कि फर्द वाहद जो है वहाँ बैठा जो है वो सारा कुछ कर रहा है जनाब। अब ये सियासी कोई जमात तो नहीं है ना, जमहूरी होती जमात होती है जो उसके अंदर जमहूरियत होती है, ऐसे ही है। और ये बड़ा वैलिड पॉइंट था कि वाकई हमारी सियासी जमातों के अंदर वो जमहूरी तर्ज अमल वो नहीं है, एक बंदा ही फैसले करता है और उसको हरफ आखिर समझा जाता है, बल्कि पीटीआई में तो रेड लाइन तक बना दी जाती है ना। आज हम बात करते हैं कि पीटीआई जो अंदरूनी खलफशार का शिकार है इस वक्त जुनैद अकबर साहब ने बहुत सी बातों से इनकार कर दिया है। वो केपी के सदर हैं, उन्होंने किन किन बातों से क्यों इनकार किया है ये जानते हैं सैयद जुल्फ़िकार अली शाह। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी वालेकुम सलाम। शाह जी, ये क्या हकीकत क्या है? इस वक्त जो सियासी कमेटी है उसके अंदर कुछ फैसले हो रहे हैं और जुनैद अकबर जो है वो बड़ा खुल के उनसे इनकार कर रहे हैं। साहब, पीटीआई को मकसद तहरीक इंसाफ को जो एक आशीर्वाद थी ना पाकिस्तान की जो मुक़्तदर कुव्वतें हैं, उस आशीर्वाद के तहत मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो बंदा तो थोड़ी सी अकल समझ रखता है ना, वो उस पीरियड के दौरान जब तक वो आशीर्वाद रहती है तो सर वो अपने आप को जिसे कहते हैं ना पंजाबी के अंदर के गंढ लेना बना लेता है। हाँ जी, ठीक है कि यार मैं अपने आप को बना लूं, एक सतह तक ले जाऊं। उसमें मियां नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने वो काम किया है। यानी वो जब आए हैं तो उन्होंने जनाब मोटरवे भी बनाया और इंटरनेट वगैरह, ये मकसद सारी चीज बनाई और अवामी सतह के ऊपर जो है ना उन्होंने कुछ काम किया। अब तहरीक इंसाफ के साथ प्रॉब्लम ये है कि एक तो खान साहब ने 3 साल 8 माह के दौरान कुछ किया नहीं। हाँ जी, ठीक है। वो कहते हैं जी बड़ा शॉर्ट पीरियड था, शॉर्ट पीरियड इतना ही भुट्टो साहब को भी तकरीबन मिला था, ही मिला होता है। उन्होंने क्या क्या काम किया कि आज तक वो याद है। दूसरा ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो 2013 के अंदर 12 साल से ऊपर हो गया ना सर। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वहां क्या है, वहां भी कुछ नहीं है। ठीक है जी। तीसरी चीज ये है कि उस आशीर्वाद से जो एक मुक़्तदर कुव्वतों की हासिल थी, बहुत सारे लोग इसके अंदर शामिल तो हो गए। ठीक है, लेकिन अब उन बहुत सारे लोगों के ऊपर भी मुझे हैरत है, बल्कि हैरत इसलिए होता है कि वो क्यों नहीं कुछ कर पाते। उसकी वजह ये है चौधरी साहब कि वही चीज के खान साहब अपने सामने किसी को बोलने नहीं देते। अदरवाइज जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी थी तो बहुत सारे लोग उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल हुए थे, लेकिन उनके अंदर सियासी समझबूझ थी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि भुट्टो साहब के अंदर इतनी सियासी समझबूझ थी, उसके बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद जो है उनके पास इतनी सियासी समझबूझ थी कि वो अपने आप को फैसलाबाद का घंटाघर नहीं बनाते थे कि तमाम मामला, यानी ये कोई तुक है कि खान साहब ने कहा कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा का बजट मुझसे पूछे बगैर पास। सर ऐसा नहीं होता। आप चेयरमैन है, आप जेल के अंदर हैं तो आपको एक पॉलिसी मैटर देना चाहिए। ठीक है, आपकी गिरफ्त मजबूत होनी चाहिए, लेकिन इस तरह के मैटर्स को अगर आप अपनी रजामंदी से मशरूत करेंगे तो वो गिरफ्त कमजोर हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि जिस तरह आपने कहा कि जुनैद अकबर साहब ने, ये तो खान साहब के नाम ही नहीं है ना। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, उनके हर चीज पार्टी इक़ामात मानने से इनकार कर दिया। अच्छा, सेकंड नंबर पे सुलेमान अकरम राजा साहब हैं, उन्होंने बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन मानने से इनकार कर दिया। ये चीज ये होती है चौधरी साहब के खान साहब को ये चीज सोचनी चाहिए कि कामयाबी के 100 माँ बाप होते हैं। हाँ जी, नाकामी हमेशा बांझ होती है। अच्छा शाह जी, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये मिसाल के तौर पे जब इमरान खान साहब वो हुकूमत से निकले थे, इन्होंने बहुत से जलसे किए और किसी में भी बहरहाल उनको उस तरह की कामयाबी नहीं मिली कि मकसद हल हो जाए ना। यानी आप 180 दिनों में तकरीबन 100 से ज्यादा के करीब कर लिए आपने। अच्छा, अब वो जेल में है, वो उनका तिलिस्माती करिश्मा जो है वो अवाम में मौजूद नहीं है। उसके बाद कई एक जलसे उनकी गैर मौजूदगी में सजा के बाद हुए, अब वो एक्सपोज हो गए
کہ ان کے پاس بندے اکٹھے نہیں ہو رہے یا وہ انہوں نے جتنی دفعہ بھی اسلام آباد میں چڑھائی کی ان کو ناکامی ملی، تو اگر یہ اس طرح کی اسٹریٹجی اپنا کے بار بار خود کو ننگا کیوں کر رہے ہیں شاہ جی؟ اسی طرف تو میں آ رہا ہوں سر چوہدری صاحب، آپ نے بالکل صحیح دوسری نشاندہی کی ہے کہ آپ نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، جلسے کیے کامیاب نہیں ہوتے۔ چلیں پنجاب کے اندر تو ہرڈلز ہیں نا، خیبر پختونخوا کے اندر تو کوئی نہیں ہے، پوری مشینری آپ کے پاس ہے، آپ نے کوارٹ میں جلسہ کیا، سوابی کے اندر کیا، پشاور میں کیا، بندہ آپ کا توقع سے بہت کم آیا، بہت کم، ٹھیک ہے۔ اچھا جب وہاں کم آیا پھر آپ کو کس دانے نے مشورہ دیا تھا سیانے نے کہ آپ جناب اڈیالہ کے اوپر کہیں جی 10,000 بندہ اکٹھا کرنا؟ یعنی آپ پوری تیاری کے ساتھ اسلام آباد چڑھائی کرنے کے لیے جناب پوری جو خیبر پختونخوا کی حکومتی مشینری ہے اس کو لے لیتے ہیں، 10,000 بندہ نہیں ہوتا۔ تو آپ کو کس سیانے جناب حکیم نے مشورہ دیا تھا کہ آپ وہاں کال دیں؟ چوہدری صاحب یہ انہوں نے خود اپنے آپ کو ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ ناکام ہو کے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے۔ اچھا ایک چیز سوری، اگر مجھے میں ایک چیز بتائیں، اگر یہ اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کرتے تو چوہدری صاحب اس سے پہلے تو جو ان کا سوشل میڈیا ان کا جو بیانیہ بڑا تگڑا تھا نا کہ بہت پاپولر ہیں، ہاں جی، اور ایک پریشر بھی تھا مخالفین پہ، اس سوشل میڈیا کا جو بیانیہ تھا پاپولرزم کا کہ جناب پاپولیرٹی بہت ہے، اس پاپولیرٹی بیس کا جو بیانیہ تھا اس کے اوپر یہ اگر گورنمنٹ سے بات چیت کرتے تو سر یہ اپنے بہت سارے مطالبات منوا سکتے تھے۔ کیوں کہ سر گورنمنٹ بھی اور جو مقتدر قوتیں ہیں وہ بھی یہ سمجھتی تھی کہ یار پاپولر ہیں تو کچھ لو اور کچھ دو کے اوپر چلو بات کر لو۔ اچھا شاہ جی اب آتے ہیں، جیسے آپ نے کہا نا، ابھی دیکھیں ایک بڑا اہم ایشو ہوتا ہے کہ جنید اکبر صاحب جو ہے بیسیکلی تو ذمہ داری ان کی ہے نا، چیف منسٹر کی تو ذمہ داری نہیں ہے نا کہ وہ جلسے کرے جیسے گنڈا پور صاحب کرتے تھے، یا وہ اب اصل تو ان کا جو صوبائی صدر ہے وہ ذمہ دار ہے۔ اب صوبائی صدر صاحب نے کہا جی کہ بھائی میں موب نہ اکٹھا کر سکتا ہوں اور نہ ہی میں اس کو موبلائز کر سکتا ہوں۔ وجہ اس نے کیا بیان کی؟ اس نے کہا جی کہ اگر ہم 10,000 بندہ اکٹھا کریں، اس موب کو ہم موبلائز کریں، کہیں لے کے جائیں تو کم از کم 10 سے 15 کروڑ روپے خرچہ آتا ہے، وہ پیسہ میں کہاں سے لے کے آؤں جناب؟ جی اب میں یہاں ایک کویسچن کرتا ہوں چوہدری صاحب، جو عوامی جماعتیں ہوتی ہیں نا، یقین کریں آپ، پیسہ عوام اپنے پاس سے سر لگا کے کیمپ بھی سر ٹینٹ بھی لگاتی ہے کہ بھائی جان پبلک کو موبلائز کرنا ہے، آپ ٹینٹ بھی لگاتے ہیں، چندہ دیتی ہے سر، وہ اپنی یہ نا محلہ ہے، تو یار 100 روپے دیں، 2,000 دیں، 500 دیں، مثلا وہ اکٹھا کر کے ٹینٹ کا کرایہ بھی ہو جاتا ہے، ہماری ریکارڈنگ بھی لگی ہوتی ہے، کارکن بھی آتے ہیں، کرسی سارا ہو جاتا ہے۔ چلیں لیکن ٹھیک انہوں نے کہا کہ یار اتنے جو ہے 14-15 کروڑ روپے جو ہے وہ کہاں سے آئیں گے؟ اس کا مقصد یہ ہوا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا چوہدری صاحب، انہوں نے کیا کہا کہ گنڈا پور صاحب کہیں نہ کہیں سے کر دیتے تھے۔ ہاں وہ انہوں نے یہ کہا کہ گنڈا پور صاحب نہ کر دیتے تھے، بلکہ اگر کوئی زخمی ہو گیا، کوئی بندہ مارا گیا یا کمپنسیٹ کر دیتے تھے تو وہ کمپنسیٹ کرتے تھے، جیسے بھی کرتے تھے، کہیں سے بھی کرتے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہیں سے بھی وہ، لیکن ساتھ انہوں نے شاہ جی یہ بھی الزام در دیا شاہین افریدی صاحب پہ کہ وہ بھائی کچھ نہیں کرتے۔ سہیل افریدی، ہاں سہیل افریدی جو ٹھیک ہے۔ اب سہیل افریدی صاحب کی بات سنیں سر، آپ دیکھیں نا خان صاحب کا جو مقصد وہ کیا کہتے ہیں انتخاب ہوتا ہے نا، وہ ماشاءاللہ لاجواب ہوتا ہے۔ یعنی یہاں وسیم اکرم پلس رکھا انہوں نے بزدار صاحب کو رکھ دیا۔ اب سہیل افریدی صاحب سر پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں، یعنی وہ صوبائی اسمبلی میں پہلی دفعہ، انہیں پارلیمانی سیاست کا ایکسپیرینس نہیں ہے، انہیں مقصد سیکٹری سطح پہ بڑی جو میٹنگز ہوتی ہیں مشترکہ مفادات کونسل جو ہے وہ کامن انٹرسٹ کی، اس کے اوپر ان کو ایکسپیرینس نہیں ہے۔ تو سر ان سے آپ کیا توقع رکھیں گے؟ وہ یہی تھا کہ اسٹوڈنٹ لیول کے اوپر وہ آئے تھے، وہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن خیبر پختونخوا کے صدر تھے، ان سے اچھا شاہ جی ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، تقریریں کروا لیں وہ کر رہے ہیں، اس سے زیادہ ان میں قابلیت نہیں ہے۔ اچھا شاہ جی اشارہ مل رہا جی کہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، سوال یہ ہے کہ ایک خبر جو ہے بڑے تھریٹک سورس سے تحریک انصاف کے اندر سے ملی ہے، وہ جو سیاسی کمیٹی کے اندر ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا جی کہ جو سہیل افریدی صاحب جو ہیں نا، وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ ریاست مخالف بیانیہ ہے یا فوج مخالف بیانیہ ہے، وہ خود اس پہ کوئی نہ بولے، کوئی دوسرا جو ہے نا پارٹی کا بندہ یا ترجمان ہے یا اس کے جو لوگ ہیں میڈیا یا انفارمیشن ونگ کے لوگ ہیں وہ بات کریں، جبکہ ان کا کہنا ہے جی کہ بھائی پھر ہم کیوں بولیں یار۔ اچھا یہ پتہ کیوں ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں؟ $1 ملین کویسچن ہے۔ اچھا کیونکہ سر جی انہیں بھی کسی باخبر ذرائع سے یہ پتا چل گیا ہے، بھلا کیا سب پھڑے جان دے۔ اچھا تو سر بات یہ آ جاتی ہے کہ اب انہیں اندازہ ہو گیا ہے نا کہ انہوں نے میٹنگز میں بیٹھ رہے ہیں، پھر انہیں سرکاری سطح کے اوپر پایان وہ جا کے جو ہوتا ہے نا پوری، یعنی ان کی بتا دیا جاتا ہے کہ پایانہ کی تسی کر رہے ہو، ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ تو
کہاں تک کرے گا؟ انہوں نے سخت بیان کیا دینا ہے کہ جی میں ملٹری آپریشن نہیں کرنے دوں گا، میں یہ نہیں، کون سے سخت بیان ہے جو نہیں دیے اس کا کچھ بھی نہیں. سر وہ بالکل وہ بیک فائر کی ہے نا، بیک فائر کی ہے اس پہ. تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ کہتا ہے وہ مخالف دے، اور پھر میں آپ کو بتاؤں اب ان کے سوشل میڈیا کو میں ہمیشہ کہتا تھا بیک فائر کریں گے. اب جو انہیں سزائیں ہوئی ہیں، اگر آپ اجازت دے تو میں 2 جملے بول دوں. میں پروڈیوسر صاحب سے اجازت لے کے اسپیشل، سر کچھ لوگ کہتے ہیں جی باہر کے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، چوہدری صاحب ایسا بالکل بھی جو ہے نا اتنی آسانی یا یہ نہیں ہے کہ اس لیے کہ جب یہ سزائیں ہوئی ہیں تو ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ سیز ہو جاتا ہے. جب سیز ہو جاتا ہے سر وہ کہیں ٹریول نہیں کر سکتے. جن کی تو ڈیول نیشنلٹی ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جن کی نہیں ہے سر ان کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا وہ پرابلم کھڑی ہو جائے گی. لہٰذا اب سوشل میڈیا بھی جو ہے نا وہ بھی تھوڑا سا بیک فٹ پہ جائے گا. جی دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے سید ذوالفقار علی شاہ کا تجزیہ سنا کہ مثال وہی کہ دکھ جھیلے بھی فاختہ اور انڈے کھائے کوا. تو اب یہ صورتحال یہ پیدا ہو چکی ہے وہاں پہ کہ بیرسٹر گوہر جو ہے اس کی قیادت کو سلمان اکرم راجہ اور علیمہ خان ماننے کو تیار نہیں ہے. سہیل افریدی جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں کہ جناب اب میں نہ تو فوج مخالف بیان دوں گا کوئی بڑا اور نہ ریاست مخالف. اب دوسری طرف جو ہے انفارمیشن ونگ کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب جب آپ ذمہ دار ہیں، جب سارا پروٹوکول ہر چیز کے مزے آپ کر رہے ہیں تو پھر فرنٹ فٹ پر بھی آپ کو یہ کھیلنا چاہیے. اب یہ تحریک انصاف کا یہ مخمصہ جب تک دور نہیں ہوتا، عمران خان اسی طرح کے مسائل میں الجھے رہیں گے اور شاید ان کو ریلیف کا کوئی راستہ نہ مل سکے. ہاں وہ سیاسی حرکیات کو سمجھنے والے، مفاہمت کو آگے کے عمل کو آگے بڑھانے والے لوگ کو آگے لے کے آئیں اور سنجیدگی کے ساتھ اگر حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں تو ہو سکتا ہے کہ مقتدر کے لوگ بھی ان کو کوئی نہ کوئی ریلیف دینے کو تیار ہو جائیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا ضرور خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.